دیکھیے یہ جو توشہ خانہ کیس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، توشہ خانہ کیس نیب کا وہ واحد کیس ہے جو اس وقت عدالتوں میں چل رہا ہے، جو NRO2 ان کو دیا گیا سارے ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو اپنی طرف سے خود کو جو انہوں نے NRO دیا تھا۔ اس کے بعد صرف ایک کیس عمران خان کا ہے جس کو ریلیف انہوں نے نہیں دیا ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کیس کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیس ایک کیس میں سزا پہلے 14 سال ہو چکی ہے، اسی کیس کی فوٹو کاپی پھر سے لا کے عدالت کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ تو اب عدالتیں بھی دیکھتی ہیں، عدالتیں بھی کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے دیکھ کر ہی کام کر رہی ہیں، لیکن وہاں بھی ان کی طرف سے ڈیلے کیا جا رہا ہے، ہر روز آ کے نئی بہانے بازی ہوتی ہے پروسیکیوشن کی طرف سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ صرف اس کیس میں ارسٹ ہیں۔ خان صاحب کو انہوں نے انلیگل طور پر 9 مئی کے کیسز کے اندر بھی، جہاں جب جج صاحب جو فیصلہ دینے لگتے ہیں تو ان کی جو گاڑی ہے اس کے اندر ویگو ڈالے آ کے لگ جاتے ہیں، اور پھر کبھی جج کو عدالت پہنچنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اور اس قسم کے جو تماشے ہیں، یہ تماشے اس لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے کیسز انتہائی کمزور ہیں۔ اچھا جب کمزور کیسز ہوتے ہیں تو پھر اس قسم کے تماشے ہوتے ہیں۔ اچھا انتظار پجوتا صاحب، آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی مظاہرے کی کال دی ہوئی ہے، اور ابھی جو ہے وہاں پہ 72 بند گاڑیاں، پولیس والی گاڑیاں، انتہا کی حساس قسم کی سیکیورٹی لگا دی گئی ہے۔ آپ تو عدلیہ کی آزادی کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، قانون ہی آپ کو روکنا چاہ رہا ہے کہ نہیں قانون کی پروٹیسٹ آپ نہیں کریں گے؟ دیکھیے یہ انٹرسٹنگ ہے آپ کی طرف سے کہ یہ جو گاڑیاں اس وقت گھیرے کھڑی ہیں نا سپریم کورٹ کو، انہی گاڑیوں سے سپریم کورٹ کا آزاد کروانا، انہی گاڑیوں کو حکم دینے والوں نے سپریم کورٹ کو پابند کیا ہوا ہے، انہی سے چھڑوانا ہے۔ یہی چینز ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کو بند کیا ہوا ہے، اور لوگوں کی سوچ کو جو ہے کہاں تک روکیں گے؟ یہ روکا نہیں جا سکتا۔ وکیل آج بھی آئیں گے، وکیل پھر آئیں گے، کب تک آپ اتنی گاڑیاں یہاں پر لے کر کھڑے رہیں گے؟ اچھا انتظار پجوتا صاحب، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہے اس کی عینی ترمیموں میں کچھ جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ بالکل ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ ملٹری کورٹس ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ذرائع یہ ہیں کہ ملٹری کورٹس ہونے چاہیے، اور اس میں جو لوگ اس میں سزا ہو ان کو ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے۔ تو سویلین کے لیے ملٹری کورٹس ہونی چاہیے۔ آپ کی اس وقت ترمیمی عینی ترمیمین بھی جاری ہے۔ دیکھیں ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ملٹری آفیشلز کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور یہ ساری دنیا میں یہ اسی طرح کا نظام ہے۔ اور اگر تو آپ نے اپنے آپ کو مزید ثابت کرنا ہے کہ ہم بنانا ریپبلک سے بھی کوئی آگے کی کیٹیگری میں فال کر چکے ہیں، تو پھر تو آپ یہ کریں، لیکن اگر آپ تھوڑی سی بھی آپ کو شرم ہے، تھوڑی سی بھی آپ کو رسپیکٹ ہے اپنے سسٹم کے لیے، تھوڑا سا بھی آپ کے اندر ابھی کوئی ایسی بات واقعی ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو دنیا کے جو طور طریقے ہیں وہ اپنانے ہوں گے، جس کے مطابق ملٹری ٹرائل صرف ملٹری جو پرسنلز ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں۔ سویلینز کا ملٹری ٹرائل کے ساتھ کوئی تک نہیں بنتا۔ تو اگر یہ پہلے بھی جیسے ہمارے 102 لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو کون سا یہ تیر مار دیا انہوں نے؟ ان کو نہ تو توڑ سکے ہیں، نہ ان کا کوئی بگاڑ سکے ہیں۔ وہ اپنے اسٹانس پر بھی قائم ہیں، وہاں ان پر تشدد کیا گیا، تو یہ ان کی اپنی بدنامی کا جو ہے وہ باعث بن گیا۔ تو ملٹری کو چاہیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کنٹروورسی سے وہ دور رہیں۔ جب عدالتیں موجود ہیں، جب ہمایوں دلاور جیسے ججز موجود ہیں ان کے پاس، جو ان کے کہنے کے اوپر اٹھتے ہیں، ان کے کہنے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر ملٹری کورٹس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر کیوں جلسوں سے آپ احتجاج پر کیوں آ گئے ہیں؟ احتجاج پر، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا، کہ احتجاج پر اس لیے آ گئے ہیں کیونکہ یہ NOCs دیتے ہیں، جیسے 8 ستمبر کو دیا، جیسے لاہور میں دیا، یہ ہمیں شہر سے باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد شہر کو بلاک کر دیتے ہیں، شہر کے اندر سے لوگوں کو آنے نہیں دیتے۔ تو جو احتجاج کا مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروانا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اس میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ شہر بلاک کر دیتے ہیں تو پھر لوگوں کو وہ جو اپنی آزادی کے ساتھ وہ اپنا اظہار کرنا چاہتے ہیں، پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ راستہ بلاک ہو جاتا ہے اور وہ نہیں آ پاتا۔ اس لیے ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ مینار پاکستان ہمیں دیا جائے، اور ہمیں لیاقت باغ
की NOC दी जाए, लेकिन मंसूर आपने अली- देखा कि वो नहीं दे रहे उस जगह। मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन दे ये दिया कब अब तक? जो है NOC अगर वो देते हैं तो लियाकत बाग की देंगे, उसके अलावा हम शहर से बाहर नहीं जाएंगे, शहर के अंदर लोग रहते हैं, शहर से बाहर तो कोई नहीं रहता। तो ये जो ये हाइब्रिड निज़ाम है इसको चेंज होना होगा जी। मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन कब तक देख रहे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी होगा और हम तो उससे कम पे नहीं रुकेंगे। और मंसूर अली शाह को हमारे रिश्तेदार नहीं है, कल खान साहब ने भी इसका जवाब दिया। हम सिर्फ असूल के लिए खड़े हैं, हम खड़े हैं कि वो सबसे सीनियर प्योनी जज हैं और वो आइन की ये मंशा है, आइन के अंदर ये लिखा है, पाकिस्तान का आइन ये कहता है। तो पाकिस्तान का आइन सबसे मुकद्दम कानून है, पाकिस्तान का जो आइन है वो हमारे जो पाकिस्तान की अवाम है उनकी अमानत है। पाकिस्तान की अवाम की अमानत की हिफाजत करना वकीलों के ऊपर बिलखसूस और पूरी कौम ज़ाहिर है वो इकट्ठे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसका दिफा करें और हम दिफा करेंगे। थैंक यू।